علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان کا نوجوانان اسلام کے نام ایک خاص پیغام اور ایک خاص نظم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردو کہتے ہیں آسمان کو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مسلمان نوجوان، کیا تم نے کبھی اس عظیم الشان آسمان کے بارے میں غور کیا ہے کہ جس کا ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے تم؟ یعنی نہ تو تمہارے پاس اسلاف کی پہلے جیسی عظمتیں بلندی باقی ہے، نہ وہ بلند کردار، بلکہ تم اس سب سے دور ہو کر ٹوٹ کر نیچے گر گئے ہو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ دارا جو ہے ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کو سکندر نے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن وہ ایرانی سلطنت اور اس کی تہذیب کو ختم نہیں کر سکا۔ اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جو دارا کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پرورش ان لوگوں نے کی تھی، ان کی گود میں ہوئی تھی جنہوں نے اپنے دور کے سب سے بڑے طاقتور ایران کے سلطنت ایران اور ان کی تہذیب کو کچل ڈالا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ یعنی تمدن آفری مطلب جو سسٹم بنا ہوا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں، خلاق اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں بنانے والا، جہاں داری مطلب حکومت، اور شتربان جو ہے اونٹوں کی نکیل یعنی رسی پکڑ کر چلنے والے۔ اس میں علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ایک نئی تہذیب دی، نیا تمدن دیا، نیا سب کچھ نظام دیا، سب کچھ دنیا میں علوم و فنون کو عام کیا، دنیا کو ایک نئی حکومت کا طریقہ بتایا۔ لیکن یہ سب کرنے والے کون تھے؟ جو کبھی عرب کے ریگستانوں میں اونٹ کی لگام تھام کر چلنے والے، یعنی اونٹ کی لگام تھامنے والوں نے دنیا کو ایک نئے رخ پر چلا دیا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ۔ یعنی الفقر فخری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث پاک بھی ہے کہ میرا فخر یعنی سادگی، سمپلیسٹی، آسٹر لائف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے میرا فخر ہے۔ تو عمارت و حکومت کو کہتے ہیں سما کیفیت کو، یعنی ان تمام عظمتوں، حکومتوں اور سب کچھ ہونے کے باوجود اسلاف نے درویشی کو، فقیری کو، بے نیازی کو، سادگی کو ہی اپنا اختیار فرمایا اور پہچان بنایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعار تھا۔ اور جس انسانوں کے پاس فقر، وہ بے نیازی جیسا زیور اور موجود رہتا ہے، پھر اسے کسی قسم کی سجاوٹ، کسی تیاری، سجانے کی، آرائش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی مطلب فقیری، غیور مطلب بہت زیادہ مطلب غیرت مند، غیرت والے، منعم یعنی نعمت اللہ دینے والا، یارا حوصلے کو کہتے ہیں۔ یعنی اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے اسلاف جو ہے فقیری، بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی اتنے خوددار تھے، اتنے غیرت مند تھے کہ مالداروں، امیروں کو اس بات کی جرت اور ہمت تک نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازے یا ان کی کوئی مدد کرے، اور اگر ایسا کوئی کرنے کی جرت کی تو اللہ والوں کی ناراضگی کا باعث بن جایا کرتا تھا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ صحرا نشین جنگلوں میں رہنے والے، جہاں گیر دنیا کو کامیاب فتح کرنے والے، جہاں دار بادشاہ کو کہتے ہیں، جہاں بان دنیا کی حفاظت کرنے والے، جہاں آرا دنیا کو سجانے والے۔ یعنی اس میں اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو کیا بتاؤں ان لوگوں کی صفات کے بارے میں، عادتوں کے بارے میں۔ ایک طرف دنیا کو فتح کر رہے تھے، فتح کی ہوئی علاقوں اور عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ دنیا اور انسانوں کو، انسانیت کو کے نگہبان تھے، اور وہی اس کو سجا رہے تھے، سنوار رہے تھے، اور دنیا کی ترقی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔
اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل مطلب انسان کا خیالی تصور جو ہوتا ہے، جو سامنے رہتی ہے۔ فزوں تر یعنی بہت دور، یعنی اقبال کہہ رہے میں چاہوں تو جو ہے سارا منظر جو ہے قلم سے لکھ کر سامنے رکھ دوں تمہارے، مگر تمہاری پستی، تمہارا نچلا پن، یعنی تم اتنا سمجھ بھی نہیں رکھتے، تمہارے تخیل میں، تمہاری خیال میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی، تو تمہارے کو سمجھانا بیکار ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا باپ دادا کو کہتے ہیں، اور ثابت جو ہے وہ ستارہ جو پھرتا نہیں، اپنی جگہ ٹھہرا ہوا رہتا، سیارہ پھرنے والے تارے کو کہتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں مسلمان نوجوان، تمہارے بڑوں کے عادات و اطوار کا کام تو دیکھو، تو ان میں اور تم میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تم جو ہے صرف باتیں کرنے والے ہیں، وہ کردار اور گفتار کے غازی ہے، جبکہ تمہارے اسلاف بڑے لوگ کی سیرت بہت بلند، وہ کردار کے غازی، وہ ہمیشہ بعمل متحرک رہتے تھے، اور تم ثابت یعنی ٹھہرے ہوئے ہو اور ساکت ہو، اور تم میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھیں، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ یعنی ثریا 7 ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں، اس سے مراد اصل میں بلندی، بہت اونچائی لیتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم امت مسلمہ کی حالت کا جائزہ لیں تو اس قدر پستی کی وجہ تلاش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اسلاف سے ملی ہوئی جو وراثت تھی اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اس لیے اس آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف رہا کرتے تھے بلندیوں پر، وہاں سے ہمیں نیچے پھینک دیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی کہ مسلم کہتے ہیں ثابت شدہ، تسلیم کیا ہوا۔ تو حکومت کیا ہے؟ ایک عارضی شے ہے، آج ہے کل چلے جاتی، کوئی وہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو امتحان لینے اور دنیا میں اصلاح کو فروغ دینے کے لیے حکومت دیا ہے، ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا جس چیز کے کھو جانے کا افسوس ہے وہ اسلاف کی میراث ہے۔ اسلاف نے جو علوم پڑھائے تھے، کرے تھے، وہ چلے گئے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ یعنی وہ علوم و فنون کی کتابیں جو اپنے اسلاف نے لکھی تھی، میں جب جا کر کے وہاں پر یورپ میں دیکھا تو میرا دل جو ہے پارا پارا ہو گیا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ غنی روزے سیاہ پیر کنعاں رات ماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ یعنی اس شعر میں یہ فارسی ایک مشہور شاعر ہے غنی بول کر، ان کا شعر ہے، اس کے ذریعے سے کیفیت بتا رہے ہیں کہ اے غنی، یعنی پیر کنعاں حضرت یعقوب کو کہا کی طرف اشارہ کر کے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ان کا آنکھوں کا نور، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ ایک اس طرف تخیل ہے، غنی روزے سیاہ پیر کنعاں رات ماشا کن، کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی دیکھیے کہ ان کی آنکھوں کا نور، یعنی حضرت یوسف جو ہے زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے، ان کا نور بن گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جس اللہ کی یاد، اس کو تدبر کرنے، تفکر کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ جو ہے دنیا داری میں لگا ہوا ہے، دنیا والوں کو روشن کر رہا ہے، دنیا والوں میں مست ہو گیا ہے، خلاق کو چھوڑ کر کے، خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی طرف پلٹ گیا ہے۔ اس پر وہ اپنے ماتم کا اظہار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔